فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں چوتھا حکم سلطانی اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے۔ اس کا عنوان ہوگا کہ راستے میں مدینے سے باہر جو تمہیں منافق ملے اسے قتل کر دو، ہاں البتہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، غیر جانبدار ہیں، ان کو تم نے قتل نہیں کرنا۔ تیسرا حکم سلطانی اللہ تعالیٰ نے پیچھے شروع کیا تھا، بیان فرمایا، اس کا عنوان یہ تھا کہ کمزور، ضعیف، بچے، بوڑھے، جو مسلمان تمہاری مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین کی قید کے اندر ہیں، قیدی والی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو جہاد کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو چھڑواؤ قیدیوں سے، مشرکین مکہ سے۔ یہ چوتھا حکم سلطانی اللہ تعالیٰ فما لکم فی المنافقین سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ اس کا عنوان میں دوبارہ پڑھا دیتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے رستے میں، مدینہ کے رستے میں جو تمہیں منافق ملے انہیں قتل کر ڈالو، لیکن جن کے ساتھ، جن کافروں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے یا وہ غیر جانبدار ہیں، مثلا تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ان کو تم نے قتل نہیں کرنا، کیونکہ ان سے تمہیں قتل سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی ضرر کا، نقصان کا تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ تم قتل و قتال نہ کرو۔ ہاں جو تمہارے ساتھ، جن کے ساتھ تمہیں نقصان کا اندیشہ ہے، قتل کا اندیشہ، ان کو تم نے قتل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جتنا بھی ہم نے سبق پڑھا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ منافقین کی 4 قسموں کو ذکر کریں گے۔ کتنی قسموں کو؟ 4 قسموں کو اللہ تعالیٰ منافقین، یہ بہت آسان کر کے میں سبق سمجھاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو منافقین کے اللہ تعالیٰ 4 قسموں کو ذکر فرمائیں گے۔ تو پہلا قسم فما لکم فی المنافقین سے اللہ شروع فرمائیں گے۔ یہ ترجمہ دیکھیں پھر میں سمجھاتا ہوں۔ فما لکم فی المنافقین، خطاب مسلمانوں کو ہے، پس کیا ہوا بیچ تمہارے منافقوں کے 2 جماعتیں ہیں۔ پس کیا ہوا بیچ تمہارے منافقوں کے 2 جماعتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کو خطاب ہے کہ منافقین کے بارے میں تم 2 گروہ بنے ہوئے ہیں، تمہاری اپنے مسلمانوں کی 2 جماعتیں بنی ہوئی ہیں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے واپس کیا، ارکسہم واپس کیا ان کو، یعنی منافقین کو، کس کی طرف؟ کفر کی طرف واپس کیا ہے، بما کسبوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کسب کیا ہے۔ سمجھ آئی؟ بسبب اس کے جو انہوں نے، یعنی وہ اسلام چاہتے ہی نہیں ہیں منافق، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر اخلاص کے ساتھ بیٹھیں، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ رسول اللہ کے قرآن کے اوپر، توحید کے اوپر، توحید کے جتنے بھی احکامات ہیں ہم اس کے اوپر ایمان لے کے، وہ چاہتے نہیں ہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ان کے کفر کے بسبب اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لوٹا دیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اتریدون ان تہدوا، کیا تم ارادہ کرتے ہو یہ کہ تم ہدایت دو گے؟ کیا تم ارادہ کرتے ہو یہ کہ تم ہدایت دو گے؟ من اضل اللہ، اس بندے کو جس نے اللہ نے گمراہ کر دیا۔
کیا تم ارادہ کرتے ہو یہ کہ تم ہدایت دے گے اس بندے کو جس نے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور وہ بندہ جس کو اللہ نے گمراہ کیا، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پس ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی صورت۔ کوئی صورت سے مراد کوئی صورت، کوئی رستہ کوئی نہیں پائے گا کہ واپس وہ ہدایت کے اوپر آئے، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ ساری کائنات بھی مل جائے، ساری کائنات بھی مل جائے، لیکن جس کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ اس کو ہدایت نصیب نہیں ہو، کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ اس کا ظاہری معنی میں نے ترجمہ کر دیا، اب اس کی تفصیل سمجھے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ منافقین کے پہلے گروہ کا ذکر کر رہے ہیں اس آیت کے اندر، منافقین کے پہلے گروہ کا۔ مشرکین عرب میں سے کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ ہجرت کر کے، تو بعد میں وہ لوگ مدینہ منورہ کی آب و ہوا کو موافق نہ آنے کا عذر بنا کر وہ واپس پھر چلے گئے مکہ مکرمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہمیں مدینہ منورہ کی ہوا نہیں ہے موافق، ہمیں اجازت دیں ہم جنگلوں کے اندر جا کے بسیرا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو جب یہ نکلے مدینہ سے چلتے واپس، پھر یہ مشرکین مکہ کے ساتھ جا ملے گی، مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین کے ساتھ جا ملے۔ اب یہ جو بات جب مسلمانوں کو پتہ چلی، صحابہ کو پتہ چلی، اب صحابہ کے دو گروہ بن گئے منافقین کے بارے میں۔ ایک گروہ نے کہا یہ منافق تھے، یہ تھے کافر، اگر یہ ہوتے مسلمان تو ہماری طرح یہ مصائب کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر یہ صبر کرتے، لہٰذا یہ ہجرت کو ترک نہ کرتے بلکہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہتے۔ ان کا ہجرت کو ترک کرنا، ہجرت کا چھوڑنا، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ پکے منافق ہے، کافر تھے، لہٰذا ہم ان کو قتل کریں گے۔ ایک یہ گروہ بنا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا نہیں، جب تک ہمارے سامنے حقیقت حال نہیں کھل جاتی ہم ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم جب تک ان کا حقیقت حال نہیں کھلے گا ہم ان کو قتل نہیں کریں گے، باز آئیں گے اس سے۔ اچھا، اب یہ دو گروہ اللہ نے آیت اتار دی۔ اللہ نے جو مسلمانوں کے دو گروہ بنے، اللہ نے ان کو خطاب کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم منافقین کے بارے میں دو دو جماعتیں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر ان کے نفاق کو اور ان کے کفر کو ظاہر کر دیا ہے۔ اس آیت کے اندر کس نے ظاہر کیا؟ یہ بولو، اللہ نے ظاہر کیا نا۔ فما لکم فی المنافقین، کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ کیا ہوا تمہیں منافقین کے بارے میں، فئتین، دو جماعتیں بنے ہوئے۔ اللہ نے ان کو واپس کر دیا بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو انہوں نے کفر کیا، کفر کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس کر دیا ہے، ظاہر اللہ نے کیا۔ اب یہاں سے پھر عقیدے کی بات نکلتی ہے، عقیدہ بناؤ۔ دیکھو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں صحابہ کرام کے اندر، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ واقعتاً یہ منافق ہیں یا پکے مسلمان ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا اللہ یہ آیتیں کبھی نہ اتارتا، کیونکہ صحابہ کرام کے اوپر تو پہلے ظاہر ہو چکا تھا، سمجھ آئی ہے۔ اگر کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے پکے، پھر آپ نے صحابہ کو کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں آپ نے حکام رسالت صحابہ تک پہنچائے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تنقید ہوگی، سمجھ آئی ہے۔ لہٰذا جو بندہ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو دین کی بہت سی باتوں کا انکار کرنا پڑے گا، سمجھے، بہت سی باتوں کا کیا، پوری وحی کا انکار کرنا پڑے گا۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھا، مولوی صاحب نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کے پیٹ میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کی صفت عطا کر دی تھی۔ علم غیب ہے کیا؟ یہ مسئلہ یہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ علم غیب ہوتا کیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں علم غیب کوئی عام چھوٹی سی چیز ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانی چیز کی خبر دی لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانی چیز غیب کی بتا دی لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ جس ہستی سے کائنات کا ذرہ ذرہ پوشیدہ نہ ہو بلکہ اس کے سامنے عیاں بیاں ہو، ٹھیک ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک قبیلہ آیا، وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو تبلیغ اسلام کے ہاں کما سکھانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے کچھ صحابہ کرام، کچھ قرۂ کرام بھیجے، وہ آ کے اسلام کی تبلیغ کریں، قرآن پاک سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 قرہ کسے کہتے ہیں؟ قاری، بڑے بڑے قاری صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، جاؤ تم جا کے اس قبیلے والوں کو اسلام کی تبلیغ کرو۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ ان بدبختوں نے 70 کے 70 قاریوں کو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قاریوں کو دھوکے سے راستے کے اندر ہی شہید کر دیا تھا۔ اب مجھے بتانا، اگر ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میرے صحابہ کو یہ دھوکہ دیں گے،
پھر یہ تنقید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الیاذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے صحابہ کرام کو قتل کروا دیا، شہید کروا دیا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی طرح 10 صحابہ کرام اور دھوکے سے شہید ہوئے. حضرت عائشہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت لگی تھی کہ نہیں؟ صحابہ کرام کتنے دنوں تک پریشان رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دنوں تک پریشان رہے. اگر کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، سب چیزوں کو جانتے تھے، پھر یہ ساری پریشانی کیوں؟ الیاذ باللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی دکھا رہے تھے صحابہ کرام کو کہ مجھے پتہ ہے لیکن میں تمہیں ظاہر نہیں کرنا. صحابہ کرام کیوں پریشان ہوئے تھے اتنے زیادہ؟ سمجھ آئیے کتنے دنوں تک وہی بند رہی تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کتنی دین کی باتوں کا انکار کرنا. اچھا ساری باتیں چھوڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عالم الغیب ماں کے پیٹ میں علم غیب کی صفت عطا کر دی، پھر یہ قرآن پاک کیوں اترا تھا سارے کا سارا؟ کیوں اترا تھا سارے کا سارا قرآن پاک؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. حالانکہ عالم الغیب اسی کو کہتے ہیں نا جس کو پوری کائنات کے بارے میں پتہ ہو، پھر لوح محفوظ بھی اس کے علم کے اندر ہوگا. سمجھے؟ پھر یہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے کے اندر کیوں اتارا ہے؟ سمجھ آئیے بہت کیا پورے دین کا انکار کرنا پڑے گا اگر ہم کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. سمجھ آئیے منافقین تھے یا بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کے اندر بیٹھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، پیچھے روزے رکھتے تھے سارے. اللہ معاف فرمائے، بری قسمت سے بچائے اللہ تعالیٰ. پیچھے نمازیں پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھیں لیکن پھر بھی ہدایت نصیب نہیں ہو رہی. مسجد نبوی وہ پہلے اعلیٰ مسجد ہے جو جن لوگوں کے اندر کھڑے ہو کے صحابہ اکرام کے اندر کھڑے ہو کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی لوگ اعلیٰ ہیں، اور جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ محبوب الانبیاء ہے، وہ محبوب کائنات ہے، کائنات کا سردار ہے، آمینہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے، ساقی کوثر ہے، شافی معاشر، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بدبختوں کو پھر بھی ہدایت نصیب نہیں ہوئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ یہ منافق ہیں یا مسلمان ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے تھے، اللہ بتاتے تھے میرے پیغمبر یہ منافق ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مخلص ہے، یہ مومن ہے، یہ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں یہ اللہ نے ظاہر کی. فما لکم فی المنافقین فئتین، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب اللہ نے یہ ظاہر کر دیا کہ اے مسلمانوں جب تمہیں ان منافقین کے جو باطنی کفر تھا وہ ظاہر ہو گیا سامنے، اگر یہ واقعتاً مسلمان ہوتے تو ہجرت ترک کر کے کبھی یہ مشرکین کے ساتھ نہ ملتے. ان کا تو کفر ظاہر ہو چکا ہے، لہٰذا ان کی منافقت، ان کا کفر ظاہر ہو چکا. اب تم کیوں آپس کے اندر یہ اختلافات کرتے ہو؟ تم آپس کے اندر اختلافات چھوڑو. ان کے کفر کی یہ واضح دلیل ہے کہ یہ تمہیں چھوڑ کر دھوکہ دے کے مشرکین مکہ کے ساتھ جا ملے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ارکسہم بما کسبوا، یہ اللہ نے ان کو گمراہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود یہ گمراہی اپنے ہاتھوں خریدی ہے، خود بسبب اپنے کفر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس اپنے اعمال کی طرف بھیج دیا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم ارادہ کرتے ہو یہ کہ تم ہدایت دو گے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ کیا خیال ہے جی؟ ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کی قدرت کے اندر ہے کہ نہیں ہدایت؟ کسی نبی ولی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کنجی نہیں دی کہ کسی بندے کو، کسی امتی کو وہ ہدایت دے. سمجھ آئی ہے؟ اگر وہ ہدایت دینے پہ آئے تو حبشے کا بلال وہ منڈیوں کے اندر بکوائے غلامی کی زندگی گزار کے میرے پیغمبر کے قدموں میں پہنچا دیتا ہے، وہاں اسلام قبول کرتا ہے، پھر اللہ حبشے کے بلال کی قدموں کی آواز کو جنت کے اندر پہنچا دیتا ہے. اگر ہدایت نہ دینے پہ آئے پھر وہ پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اللہ نہیں ہدایت دیتا. ہدایت نہ دینے پہ آئے پھر وہ پیغمبر کا چچا ہی کیوں نہ ہو، اللہ نہیں ہدایت دیتا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو کتنا سمجھایا، کتنی تبلیغ کی. چچا میرے کان کے اندر ہی کلمہ پڑھ دے، میں قیامت والے دن تیرے حق میں سفارش کر دوں گا. کلمہ پڑھا؟ نہیں پڑھا اس نے کلمہ. آپ صلی اللہ روایات کے اندر آتا ہے جب آخری وقت تھا نا ابو طالب کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی دہلیز پہ آئے. یہ قریش مکہ نے چارپائی کے ارد گرد گھیراؤ کر لیا تاکہ اس کا بھتیجا اس کے چچا کے پاس، اپنے چچا کے پاس نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے اپنے چچا سے خطاب کیا، چچا کلمہ پڑھ دے، میں قیامت والے دن تیرے حق میں شفاعت کروں. میں کہہ دوں گا اللہ تعالیٰ یا اللہ کلمہ پڑھا تھا، چل اونچی نہ پڑھا. لیکن ابو طالب نے انکار کر دیا. بھتیجے کل کو میری اولاد کو تانے ملیں گے کہ ساری زندگی اپنے آباء و اجداد کے دین پہ چلتا رہا لیکن آخری وقت میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، سورۃ قصص ہے غالباً. اللہ نے فرمایا بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں. اس کو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انک لا تہدی، آپ نہیں ہدایت دے سکتے من احببت جس کو آپ چاہتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت صرف اس کو ملے گی، جس کو اللہ چاہتے ہیں ہدایت صرف اس کو ملے گی. اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے استغفار کرنے لگے کہ شاید اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کو بخش دے، میرا استغفار میں ان کے بخش. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی سورۃ توبہ کے اندر منع فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ کسی نبی کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کسی مشرک کے لیے وہ استغفار کرے.
اللہ نے باندھ دیا کسی مشرک کے لیے، کوئی ایمان والا ہے چاہے کوئی نبی ہے، کسی مشرک کے لیے وہ استغفار نہیں کر سکتا بالکل۔ اللہ کو مشرک سے نفرت ہی بہت زیادہ ہے، گناہ گار سے اللہ نفرت نہیں کرتا۔ میں قرآن پاک کے اندر گناہ گار کے بارے میں آئے سناتا ہوں نا، یا عبادی الذین اسرفوا، کہ اللہ نے اے بندے کہہ کے خطاب کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اے گناہ گار اے مجرم کہہ کے خطاب نہیں کیا، وہ گناہ گاروں کے بارے میں وہ آیت ہے۔ مومن جو شرک نہیں کرتا، سمجھ آئی ہے، لیکن جو بدبخت مشرک جو شرک کرتا ہے اللہ کو اس سے بڑی نفرت ہے۔ دوسرے کو اللہ نے آگے پھر یہ بھی فرمایا وَلَوْ كَانَ أُولُو الْقُرْبَى، اگرچہ وہ اس کے قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، وہ اس کے بارے میں وہ استغفار نہ کرے، وہ مشرک ہیں اگر اس کے بارے میں وہ استغفار بھی، بہت نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو، بہت نفرت۔ سورۃ نساء کے اندر اللہ نے 2 مرتبہ کہا ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن، نہیں بخشوں گا میں مجھے جس نے میرے ساتھ کسی کو، میرے پیاروں کو، میرے نبیوں کو، میرے ولیوں کو شریک کیا، میری ذات کے اندر، میری صفات کے اندر، میری عبادت کے اندر، میری الوہیت کے اندر کسی کو شریک کیا، میں نے نہیں بخشنا اس کو بالکل۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ فرماتا باقی جو بھی میرے سامنے آئے گا، چاہے بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہ، زمین سے لے کر آسمان تک میرے سامنے گناہ لے کے آئے، میری رحمت جوش مارے میں اس کو بھی بخش دوں گا، لیکن مشرک کو میں نے نہیں بخشنا، مشرک کو نہیں بخشنا۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، عقیدہ بناؤ کہ ہدایت صرف کس کے قبضے کے اندر ہے؟ اللہ ہی کے قبضے کے اندر ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ ہاں، آگے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور وہ بندہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا پس ہرگز نہیں تو ہدایت ہرگز نہیں تو پائے گا واسطے اس کے کوئی صورت۔ یہ آگے خباثت منافقین، پہلی قسم کے منافقین کے بارے میں بھی یہی آیت ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، اور چاہتے ہیں، دوست رکھتے ہیں، چاہتے ہیں لَوْ تَكْفُرُونَ، تمہارا کفر کرنا، کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، کہ پس ہو جاؤ تم برابر، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پس ہو جاؤ تم برابر، یعنی انہی جیسے بن جاؤ، منافقون جیسے بدبخت خود ہیں کفر کر رہے ہیں، انہی جیسے بن جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دے دیا پس نہ بناؤ ان میں سے کوئی دوست، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ یہ ہجرت کریں اللہ کی راہ میں۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ پہلی قسم کے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ یہ ازلی گمراہ ہیں، یہ ازلی گمراہ ہیں، کہ تم یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی جیسے کافر بن جاؤ، تم انہی جیسی عادتیں اپناؤ، کفر میں دونوں یکساں ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ بھلا ایسے لوگوں کے کفر میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کام تم بھی انہی جیسا کفر کرو؟ سمجھ آئی ہے؟ آگے دیکھیں فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، آگے ان منافقوں کے بارے میں یہ حکم ہے، ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ پس اگر یہ اعراض کریں پھر بھی، یعنی نہ ایمان لائے، اعراض کریں، کافر ہی رہیں، فَخُذُوهُمْ، پکڑو تم ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ گے قتل کر دو، جہاں بھی ان کو پاؤ، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ، اور نہ بناؤ تم ان میں سے وَلِيًّا، کوئی دوست امن کی حالت میں، امن کی حالت میں بھی ان کو دوست نہیں بنانا تم نے، اگرچہ ان کے ساتھ نقصان کا اندیشہ ہے یا نہیں ہے، لیکن امن کی حالت میں بھی ایسے بدبخت منافقوں کو تم نے دوست نہیں بنانا، امن کی حالت میں۔ آگے فرمایا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی مددگار جنگ کی حالت میں، بالکل ان سے کوئی مدد نہیں لینی، تمہارے لیے مدد لینا حرام ہے، نجائز اگر تم نے جنگ کی حالت میں بھی ان سے مدد لی، خوف کی حالت میں۔ سمجھ آئی ہے؟ ان منافقین کے بارے میں اللہ نے حکم دیا جب تک یہ اپنی ہجرت مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کے اندر نہیں آ سکتے تب تک ان کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ شروع کے اندر نا، ابتدائی اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا حکم دیا تھا، ہجرت فرض ہو چکی تھی، لہٰذا اسی کے ایمان کے اوپر اعتماد کیا جاتا تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ نکلتا تھا۔ لہٰذا اسی پیش نظر مسلمانوں نے پہلے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کیا، تیسری مرتبہ مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ وہ اس وقت ہجرت فرض تھی، اس وقت تک اس کا ایمان قابل اعتماد نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک وہ مکہ مکرمہ سے نکل کر یہ مدینہ منورہ ہجرت نہیں کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا جب تک یہ بدبخت ہجرت نہ کریں اس وقت تک ان کا کوئی قابل قبول ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگی جی ایک بات۔ آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، یہ دوسری اور تیسری قسم کے منافق ہوں گے، یہاں پہ دوسری اور تیسری قسم کے ترجمہ دیکھیں پھر میں سمجھاتا ہوں۔ مگر وہ لوگ یصلون، جو جا پہنچے، اِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، طرف ایک قوم کے، بینکم
وَبَيْنَهُمْ درمیان تمہارے اور درمیان ان کے یعنی اس قوم کے کیا تھا؟ میثاقٌ ایک عہد ہے، پکا مضبوط عہد ہے۔ کیا عہد ہے؟ تمہارے درمیان اور اس قوم کے درمیان کیا عہد ہے کہ ہم آپس کے اندر جنگ نہیں کریں گے، لہٰذا اگر کوئی باہر سے آ کے ہمارے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے ہم دونوں آپس کے اندر مل کے اس کے اوپر حملہ کریں گے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا دفاع آپس کے اندر مل کے کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے عہد۔ او جاؤکم حاصرت صدورہم یا آ گئے وہ تمہارے پاس، حاصرت تحقیق بند ہیں، صدورہم ان کے سینے، کس سے؟ قتال نہیں وہ کرنا چاہتے، لڑنا نہیں چاہتے، وہ یہ مراد ہے ان کے سینے بند ہیں، وہ لڑنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ ان یقاتلوکم یہ کہ وہ لڑے تمہارے ساتھ، او یقاتلو قومہم یا وہ لڑیں اپنی قوم کے ساتھ، یعنی اپنی قوم کی طرف سے ہو کر تمہارے ساتھ وہ لڑیں، جو سخت ہی نہیں رکھتے، لڑنا نہیں چاہتے، سمجھ آئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری اور تیسری قسم کے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ دوسری قسم منافقین کی کون سی اللہ نے ذکر کی؟ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا منافق کافر ہے کہ کسی ایسی قوم کے پاس جا کے اس نے پناہ لے لی ہے جس کا تمہاری قوم کے جس کا معاہدہ تمہارے ساتھ تھا، اس قوم کا، یعنی ہم نے آپس کے اندر جنگ نہیں کرنی۔ تو مثال کے طور پہ کوئی منافق تھا یا کافر تھا، اس نے جا کے کسی ایسی قوم کے ساتھ معاہدہ کر لیا، پناہ لے لی جس کے ساتھ صحابہ کرام و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، یعنی آپس کے اندر جنگ میں۔ اللہ فرماتے ایسے منافق کو تم نے کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے، کافر۔ نمبر تیسرا نمبر، یا وہ منافق خود آ جائے، خود آ کے سلو کر لے، ٹھیک ہے، منافق خود آ جائے، خود آ کو سلو کر لے، یعنی لڑائی نہ کر سکے۔ مطلب اب یہ ہے اس پوری آیت کا، اللہ فرمانا چاہتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تم نے ان کو قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، نہ ان کو قیدی بناؤ، کیونکہ جس قوم کے ساتھ اب تمہارا معاہدہ ہو گیا ہے، اور وہ جو کافر منافق اس قوم کے ساتھ جا کے پناہ کے اندر چلا جائے گا، اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو اس قوم کے ساتھ تمہاری ہوگی عہد شکنی، سمجھ آئی ہے؟ لہٰذا تم اس کو قتل نہ کرو، یہ فساد پڑے گا۔ ہاں اسی طرح تیسری قسم، اگر کوئی ایسا کافر یا منافق ہے جو تمہارے ساتھ خود آ کے سلو کرتا ہے، یعنی غیر جانبدار ہے، نہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ہے نہ تمہارے ساتھ ہے، بلکہ سلو کرتا ہے، آگے قتل نہیں کرنا چاہتا، فساد نہیں ڈالنا چاہتا تمہارے درمیان، ایسے کافر کو منافق کو بھی تم نے قتل نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ خود سلو کا خواستگار ہے، اس سے قتل کا اندیشہ نہیں ہے، نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لہٰذا تم اس کو قتل بھی نہ کرو۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جو تم سے بالواسطہ کسی واسطے کے ساتھ یا بلا واسطہ بغیر واسطے کے صلح کرنے کا طلبگار ہے تو وہ حکم قید اور قتل سے وہ مستثنا ہے، اس کو نہ تم قید کرو اور نہ ہی تم قتل کرو۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ہاں دیکھیں اب ترجمہ۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم، مگر وہ لوگ جو جا پہنچے طرف ایک قوم کے درمیان تمہارے اور درمیان ان کے ایک عہد ہے، یعنی اس قوم کے درمیان تمہارے درمیان عہد ہے۔ او جاؤکم یا آ گئے وہ تمہارے پاس، دیکھیں خود آ گیا وہ بندہ تمہارے پاس، تحقیق بند ہیں ان کے سینے، یعنی وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے۔ او ان یقاتلوکم یہ کہ نہ لڑے وہ تمہارے ساتھ، او یقاتلو قومہم یا وہ نہ لڑے اپنی قوم کے ساتھ ہو کر، ولو شاء اللہ لسلطہم، آگے اللہ نے حکم دیا مومنین کو، اگر اللہ چاہتا تو مسلط کر دیتے علیکم تم پر، فلقاتلوکم پس البتہ لڑتے وہ تمہارے ساتھ، اللہ اگر چاہتا نا تو وہ تم پر اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے ان کافروں کو، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر تمہارا رعب اور تمہارا خوف ڈال دیا ہے کہ وہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکتے کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ ہاں لسلطہم البتہ مسلط کر دیتے تم پر، فلقاتلوکم پس البتہ لڑتے وہ تمہارے ساتھ، فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم پس اگر وہ جدا رہیں تم سے، اگر وہ جدا رہے تم سے یعنی کہ وہ نہ لڑے تم سے، جدا رہیں، فلم یقاتلوکم پس نہ لڑے وہ تمہارے ساتھ، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور وہ ڈالیں تمہاری طرف صلح کو، یعنی وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، لڑائی نہیں کرنا چاہتے، قتل نہیں کرنا چاہتے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا پس نہیں بنایا اللہ نے واسطے تمہارے ان پر کوئی راہ،
کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قتل و قتال کی کوئی اجازت نہیں دی ہے، ان کے اوپر دست درازی کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو کافر کسی قوم کے ساتھ جا کے پناہ لے لیتا ہے یا جو خود صلح کا خواستگار ہے، تم نے بالکل بھی اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے تم ایسے کافر کے ساتھ جا کے قتل کرو۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ 3 قسم کے منافق ہوگی۔ آگے ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوا ویأمنوا قومہم، یہ 4تھی قسم کے منافق ہے جی، منافقین کا 4تھا گروہ۔ فرمایا اللہ نے ستجدون، ان قریب پائے گا، آخرین تو دوسروں کو، یریدون کہ ارادہ کرتے ہیں وہ، ان یأمنوکم کہ یہ کہ بے غم پائیں وہ تم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو بے غم پائیں، ویأمنوا قومہم اور وہ بے غم کر دیں اپنی قوم کو، بے غم کر دیں اپنی قوم کو۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی بلائے جاتے ہیں طرف فساد کے، فتنہ کے، الی الفتنۃ طرف فتنہ کے، ارکسوا فیہا تو الٹ جاتے ہیں بیچ اس کے، یعنی کس میں؟ فساد کے اندر، اور یہ فتنے کے اندر، فساد کے اندر وہ الٹ جاتے ہیں، یعنی بالکل وہ واپس آ جاتے ہیں۔ سمجھے یہ بات؟ یہ 4تھا منافقین کا گروہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی منقول ہے کہ یہ قبیلہ اسد اور غطفان کا اللہ تعالیٰ نے حال بیان کیا ہے۔ یہ اس قبیلے میں سے کچھ ایسے بدبخت لوگ تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس آتے تھے وہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب اپنی قوم کے پاس جاتے تھے وہ کہتے آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب قوم والے کہتے تھے چلو بھئی لڑنا ہے مسلمانوں سے، تو فوراً یہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہ آیا نا الی الفتنۃ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، کہ جب بھی بلائے جاتے ہیں وہ فتنے کی طرف، لڑائی فساد کی طرف الٹ پڑتے ہیں اس کے، یعنی مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ قتال کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ فتنہ کا ایک لفظ یہ تو میں نے آپ کے سامنے جو ایک تشریح کی ہے کہ جب قوم کے لوگ کہتے تھے چلو بھی لڑنا ہے، یہ فوراً لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ لیکن تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے فَيَعْبُدُونَ مَا هُمْ مَا يَعْبُدُونَ، کہ مطلب یہ ہے کہ وہ کفر و شرک کرنے کے اوپر تیار ہو جاتے تھے اپنی قوم کے ساتھ مل کر، یعنی ان کی قوم کے لوگ جو کفر شرک کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ مل کر یہ بھی باتیں کرنے لگ جایا کرتے تھے۔ سمجھ آئی؟ یہ مراد ہے کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا، جب بھی بلائے جاتے تھے فتنے کی طرف، فتنے سے مراد ہے کفر و شرک، یعنی جب بھی کفر و شرک کی طرف بلائے جاتے تھے تو الٹ پڑتے تھے اس کے اندر، یعنی جو ان کی قوم کے لوگ شرک اور بت پرستی کرتے